السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال آپ سب سے ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے؟ یوں تو ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کتنی محبت ہے؟ کیا اتنی ہے جتنی مطلوب ہے ایمان کے لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں بہت شدید ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا مجھے بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صرف شیطان کے ایک دھوکہ دینے کے طریقے ہیں کہ تمہیں تو اللہ سے بڑی محبت ہے؟ یہ صرف دعوے تو نہیں ہیں جن کے پیچھے حقیقت کچھ بھی نہ ہو؟ یہ صرف باتیں تو نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ محبت جو صرف باتوں کی حد تک ہو کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو آج دیکھتے ہیں محبت ہوتی کیا ہے اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے۔ پہلی بات یہ، محبت حب سے نکلا ہے لفظ، اور حب اس چیز کو کہتے ہیں جو جم جاتی ہے، جو ٹھہر جاتی ہے۔ یعنی محبت کیا چیز ہے؟ جو دل میں جمی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کہ ایک دن محبت اگلے دن نہیں، تیسرے دن محبت تو چوتھے دن نہیں۔ اور دوسرا، محبت میں حب کا معنی ہوتا ہے قلق اور اضطراب، یعنی جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ محبت اس کو حرکت میں رکھتی ہے، اس کو کہیں چین نہیں آتا، پھر بیٹھنے نہیں دیتی محبت۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں خوف سے اور طمع سے، یعنی محبت سونے بھی نہیں پھر دیتی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں کو اس سے محبت ہو گئی، اب محبت میں نہ نیند آتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، کیا حال ہو گیا اس کا۔ تو واقعی جو محبت کسی سے کرتا ہے پھر وہ پڑا سو نہیں سکتا، وہ محبت اس کو بے چین کرتی ہے۔ اور وہ برتن بھی ہے جو لبالب بھر چکا ہوتا ہے اور اس میں ایک قطرے کی بھی اور گنجائش نہیں ہوتی۔ جب واقعی محبت کسی کے دل میں آ جاتی ہے نا تو پھر کسی اور کی محبت کی جگہ نہیں رہتی۔ اور یہ محبت ہی ہے جب وہ ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتی ہے جو ٹاپ کا لیول ہے، یعنی پینیکل پہ، چوٹی اس کی جو ہے وہ عبادت ہے۔ اسی لیے آپ نے کچھ ایسے شرکیہ گانے اور شعر بھی ہوتے ہیں کہ اس میں خدا نظر آتا ہے اور میں اس کی پوجا کرتا ہوں، یا اس طرح کی باتیں، کیونکہ وہ محبت میں اتنے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ عبادت بن گئی۔ تو عبادت بھی کیا ہے اصل میں؟ اس کے اندر جو ایک مین کمپوننٹ ہے وہ ہے محبت۔ اس کا عبادت محبت کے بغیر ہوتی ہی نہیں، اس میں محبت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی اتنی زیادہ محبت کہ جو پھر عبادت بن جائے۔ وہ عبادت ٹاپ ہے محبت کا، یعنی چوٹی ہے محبت کی۔ تو کیا سائنس ہیں اس کے جس سے مجھے پتا چلے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یا نہیں، یا کتنی محبت ہے؟ تو تھوڑی سی چیزوں کو اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو انسان اس کے لیے خندہ پیشانی سے مشکلات کو برداشت کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ماں بچے سے محبت کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب بچہ رات کو چاہے ستا رہا ہے، رو رہا ہے، ماں دوسرے کمرے میں جا کے سو نہیں جاتی، وہ بچے کی محبت میں اتنی بے چین ہے، ساری رات کی نیند قربان کر دیتی اور بڑی خوشی سے کر دیتی۔ تو پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ ہائے مصیبت، ہائے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، کوئی بات نہیں، اس کے لیے یہ مشکل بھی برداشت کر لوں گا۔ اور
آپ دیکھ لیں انبیاء کے اوپر کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی آزمائشیں آئیں، انہوں نے کیسے ان سب کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی گیلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ ان سب سے گزرتے گئے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آزما لیتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی بیر ہوتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہوتا ہے کہ میری محبت میں کتنا شدید ہے۔ تو کسی کے اوپر مشکل آنے کو یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اسے محبت نہیں کرتا، کیونکہ انبیاء پہ بہت بہت مشکلات آئیں۔ تو اب انسان کا ریئیکشن کیا ہے، ان مشکلات کو کیسے برداشت کرتا ہے؟ کیا ناراض ہو جاتا ہے؟ کیا اس کو چھوڑ دیتا ہے؟ یا اس کو فرق نہیں پڑتا، مشکل آئے، تکلیف آئے، وہ بھی جھیلنے کو تیار ہوتا ہے محبوب کی خاطر؟ آپ دیکھیں ایک محبت ہے قابل مذمت کہہ سکتے ہیں، یا ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے، اتنی کوئی اچھی مثال تو نہیں ہے، لیکن ایک لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے وہ؟ اس کے بعد مشکلات کو بھی برداشت کرے گا، لوگوں کی باتیں بھی سنے گا، کیا بھی کرے گا، رات رات بھر بھی اس کے لیے جاگے گا، بدنامی بھی برداشت کر لے گا، لیکن محبت جو ہوتی ہے وہ اس کو سب کرنے کو تیار کرا دیتی ہے۔ اسی طرح دوسری علامت یہ ہے کہ پھر انسان تنہائی کے اوقات کو تلاش کرتا ہے، کہ کوئی پرائیویٹ مومنٹس ملے مجھے جس میں ہوں اور وہ ہو، بس انسان پھر چاہتا ہے کہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، انسان کو کسی اور کی مداخلت برداشت نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنی تنہائی کے اوقات کو دیکھیں، ان میں کس کا خیال آتا ہے، دل میں کس کی سوچ آتی ہے، اور کیا کبھی ہم تنہائی کو تلاش بھی کرتے ہیں یا نہیں، کہ کب مجھے موقع مل جائے، مصلی ہو اور میں کھڑی ہو جاؤں اور باتیں کروں اپنے رب سے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کو تو نماز پسند ہوگی، اور اس کو یہ بھی پسند ہوگا کہ میرا محبوب مجھ سے بات کرے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان سے کلام کیا، اس کو تو قرآن بہت محبوب ہوگا، بہت پسند ہوگا، قرآن پڑھنا، سیکھنا، قرآن کے ساتھ وقت گزارنا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دیکھے کہ وہ قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جتنا وقت آپ کا قرآن کے ساتھ گزرتا ہے، آپ کو بوجھ نہیں لگتا، آپ کو پیارا لگتا ہے کہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب نے مجھ سے باتیں کی۔ کیا ایسا لگتا ہے؟ یا مارے باندھے کا پڑھتے ہیں، یا ہر صفحے کے بعد گنتے ہیں کس وقت سپارہ ختم ہونا، جان چھوٹے میری؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خود بھی انسان تنہائی کے اوقات تلاش کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی، کیا ان کو دل کرتا ہے کہ کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، پرائیویسی ملے۔ تو ہم بھی پرائیویٹ مومنٹس تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تہجد کا ٹائم ایسا ہوتا ہے خاص طور پہ جس میں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، ہم کیا قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں؟ یہ ہمیں سب سے زیادہ سے محبت ہو، یہ نہیں ہو کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں قرآن کے لیے، تو کیا آپ محبوب کی بات کو سننا چاہتے ہیں؟ پھر نہ خود نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ خود کو تنہائی میں اللہ کی یاد آتی ہے، تنہائی میں بھی اپنے فون ہی چیک کرتے رہتے ہیں، تنہائی میں مووی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اکیلا جب بھی ٹائم ملتا ہے کچھ اور مشغلے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ براؤزنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب اوروں کی محبت دل میں، اللہ کی نہیں ہے۔ اسی طرح جس کے لیے دل میں محبت ہو نا، پھر انسان کو اپنا ہر عمل اس کے لیے، اس کے سامنے حقیر نظر آتا ہے، کمتر نظر آتا ہے، کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اپنے محبوب کو یہ دوں چیز، وہ چاہے جتنی بھی پیاری چیز ہو۔ تو انسان کو بھی اپنی نیکیاں، اپنی تہجدیں، اپنے قرآن، نمازیں کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ اے اللہ تیرے لائق تو نہیں ہے، یہ جس طرح تیری شان ہے اس کے مطابق تو نہیں، اور جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے ویسے نہیں ہے۔ تو انسان پھر اس کو لگتا ہی نہیں ہے میں نے کچھ کیا ہے،
کہاں وہ میرا رب، کہاں یہ میرے کام، یہ تو کیا چیز ہے، بہت حقیر ہے۔ پھر ایک اور چیز، ایک اور علامت جس سے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کو ترجیح دیتے ہیں یا نہیں۔ اگر تو اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ میری اولاد ہے، اس کے یہ تقاضے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ ضد کرتے ہیں، یہ مانتے نہیں، کوئی عورت کہتی ہے شوہر نہیں مانتا، آدمی کہتا ہے بیوی کو منا نہیں پاتا، کیا کروں۔ اگر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرامین کے آگے، اس کے حکموں کے آگے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیا ویلیو ہے؟ کیا واقعی شدید محبت ہے یا صرف دھوکہ ہے؟ اگر اپنی خواہش کو آگے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں ہیں لیکن اصل محبت اپنی خواہش سے ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے، چاہے اللہ کا کوئی فرمان ٹوٹے تو ٹوٹے، میری خواہش نہ ٹوٹے، تو یہ تو کوئی محبت نہیں ہے، تو اپنی خواہشات سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، عورت ہے تو شوہر سے محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کی صرف باتیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دودھ کا پیالہ لے کر آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک چرواہا جا رہا تھا، اس کی بکریوں سے دودھ لیا اور آپ کے پیش کیا، تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے تھے اور میرا پیٹ بھر رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ محبت ہوتی ہے۔ انسان اپنی ذات کے اوپر، اپنے پیاروں کے اوپر جس سے بھی محبت ہے، ان سب کے اوپر اس کو ترجیح دیتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو انسان کی محبت کا امتحان ہی تب ہو جاتا ہے جب اور بھی کوئی چیزیں سامنے ہوتی ہیں، تو اب ان میں سے وہ کس کو چوز کرتا ہے پرائرٹی دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، دوسری محبتیں بھی ہیں اور وہ بھی جائز محبتیں، اولاد کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، لیکن وہ سب نیچے ہیں یا نہیں اللہ کی محبت سے، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کو جانچنے کا بھی ایک طریقہ ہے، کیونکہ ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، تو کیا میں ایمان والی ہوں؟ اگر میرے اندر اللہ کی محبت شدید ہی نہیں ہے تو یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ تو اپنے ایمان کو چیک کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ سے محبت کتنی ہے ہمارے اندر۔ پھر اسی طرح جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے بھی، تو ہر وقت زبان پہ اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ محبت کی علامت ہے یہ کہ انسان اپنی زبان پہ اپنے محبوب کا ذکر بہت رکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مائیں بچوں سے اتنی محبت کرتی ہیں نا، تو ہر وقت ان کی زبان پہ اپنی اولاد کا ہی ذکر ہوتا ہے، ان کی باتیں کرتی رہتی ہیں، چاہے کوئی پوچھے نہ پوچھے، انٹرسٹ لے نہ لے، لیکن بس وہ محبت سے مجبور ہے، وہ ہٹتی ہی نہیں ذکر کرنے سے۔ تو ان کی جو باتوں کا محور ہوتا ہے، آپ کبھی نوٹ کریے گا کہ وہ ہوتا اولاد ہی ہے، کبھی ایک بچے کا ذکر، کبھی دوسرے کا۔ تو جو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ، ہر وقت ان کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی رہتا ہے، چاہے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے۔ لیکن جب دل کے اندر کسی کی محبت بھری ہوئی ہے تو زبان پہ وہی بات آئے گی جو دل میں ہے۔ پھر دیکھیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے بڑی غیرت ہوتی ہے انسان کو، کہ اس کی جب کوئی حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے یا جو چیز وہ نہیں پسند کرتا وہ ہو رہی ہو، یا خود کرنا تو دور کی بات، اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ وہ کبھی میرے سامنے بھی ہو۔ محبت غیرت کا تقاضا کرتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوں، کراس ہو رہی ہوں، تو ہمیں کبھی غیرت آتی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا، کبھی ناپسندگی
ہوتی ہے اس چیز پہ، اس کام پہ. تو خود سوچیں جو جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں منع کی ہیں وہ مجھے ناپسند ہیں یا نہیں، یا دل ان کو بہت پسند کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ بندے محب کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، اور جس چیز سے محبوب محبت کرتا ہے وہ چیز بھی پیاری ہو جاتی ہے. مجنو کو لیلا کی گلی سے گزرنے والا کتا بھی محبوب تھا کہ یہ لیلا کی گلی سے گزرتا ہے نا. اور اسی طرح جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی ملاقات کے کو محبوب رکھتا ہے، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کی ملاقات کے لیے بے چین رہتا ہے کہ کون سا وہ دن آئے گا کہ میں اس سے ملاقات کروں. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے پھر وہ کیا اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرے گا؟ اور اس کی ملاقات کس طرح سے؟ اس کی ملاقات تو ایک ملاقات تو موت ہے جو کہ اصل ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے. تو انسان کیا موت سے ایسی کراہیت کرتا ہے کہ موت اس کو پسند ہی نہیں، کیونکہ میرا دل یہاں پہ بہت لگا ہوا ہے اس دنیا میں اور میں دنیا سے جانا نہیں چاہتا. یہ دنیا ہی اتنی جنت بنائی بھی ہے کہ اسی کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ہاں اگر موت سے صرف اس لیے کراہیت کرتا ہے کہ اس دوران میں اس سے ملاقات کے لیے تیاری کر لوں، جیسے کہ آپ کے گھر پہ کسی پیارے نے آنا ہو تو آپ گھر کو تیار کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ ٹائم چاہتے ہیں کہ میں جلدی جلدی گھر تیار کر لوں کیونکہ فلاں نے آنا ہے اور اس سے ملاقات ہونی ہے. اس لحاظ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ ابھی موت نہ آئے، موت کو برا سمجھتا ہے، تو دیٹس اوکے، یہ محبت کے خلاف نہیں ہے چیز. مگر ویسے دنیا میں ڈوبے ہونا اور اس کی وجہ سے نہیں چاہنا کہ کبھی مجھے موت آئے، یہ درست نہیں ہے. یہ پھر محبت کے منافی ہے، اگینسٹ ہے اس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. اس کا مطلب ہے کہ ٹو وے ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اس کا مطلب وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور اس سے ملاقات کیسے ہوگی؟ موت کے ذریعے. یہ نہیں کہ موت انسان مانگنا شروع کر دے، لیکن یہ ضرور سمجھے کہ موت سے ہی میرے محبوب سے ملاقات ہوگی. موت مجھے ناپسند نہیں، یہ زندگی کا وقت تو صرف اس کو راضی کرنے کے لیے اور اس سے جو ملاقات ہونی ہے اس کو خوشگوار بنانے کے لیے کہ وہ اس وقت مجھ سے خوش ہو جائے، اس کے لیے یہ ٹائم میں نے مجھے اس نے دیا ہے اور میں اس کے اندر اس کی تیاری کر رہا ہوں. وہ اس دنیا میں تھوڑی ڈوب جاتا ہے. اسی سے یہ بات ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کو اس سے ملاقات کا کتنا شوق ہے، کتنا شوق ہے. تو اب دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ملاقات وہ جو موت کی صورت میں، اور ایک ملاقات ہم اس دنیا میں بھی کرتے ہیں، زندگی میں بھی، اور وہ ہے نماز کے ذریعے. نماز کے ذریعے، نماز بھی ایک ملاقات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو نماز کیا بھاری لگتی ہے یا نماز کی طرف بھاگتے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک لگتی تھی، تو ہم نماز کی طرف بھاگتے ہیں یا نماز سے بھاگتے ہیں؟ اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت ہے کہ انسان ثابت کرنے کی کوشش کرے اپنی محبت کو، صرف باتوں سے نہیں بلکہ انسان کچھ ایکشن کے ساتھ، عمل کے ساتھ اس کو ثابت کرے. لیکن جو محبت بھی ہوتی ہے نا، یہ عورت وہ جب اس کا شوہر کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے تو وہ کہتی ہے اپنی محبت کا ثبوت دو.
क्या वाकई तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? तो मोहब्बत सबूत मांगती है, और इंसान सारी जिंदगी जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है उसकी रजा के काम करके असल में अपनी मोहब्बत को साबित करता है कि मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है। कोई काम भी मेरे लिए जो तेरी खातिर मैंने करना हो वो मेरे लिए बोझल नहीं है, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मुसीबत नहीं है मेरे लिए। मेरे तो सर आंखों पे है। हर वो काम जो तुझे महबूब वो मुझे महबूब, वो जात जो तुझे महबूब वो मुझे महबूब। इसीलिए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करेंगे, फिर इसीलिए फिर हम सहाबा से भी मोहब्बत करेंगे, क्योंकि उनसे अल्लाह ताला ने मोहब्बत की है। और जिन बातों को अल्लाह ताला ने पसंद किया वो हमें भी पसंद होंगी, वो हमें उतनी ही महबूब होंगी। और अल्लाह ताला ने खुद क्राइटेरिया दे दिया कुरान करीम में कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। ए नबी आप इनसे कह दे अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना तो मेरा इत्तिबा करो, मुझे फॉलो करो। क्योंकि अल्लाह ताला ने उस जिंदगी को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी अप्रूवल दे दिया कि ये जिंदगी है जो मुझे पसंद है, उस जिंदगी को फॉलो करें हर लिहाज से। तो सिर्फ मोहब्बत नहीं, उनको फॉलो करना है। अगर तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है तो, अगर तुम चाहते हो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत करना, तो हमें साबित करना पड़ेगा। अगर हम वाकई ये दावा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो अपनी जिंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक बनाना होगा। ये सबूत दे रहे हैं हम। तो ये जितनी नेकियां हम कर रहे हैं असल में, ये जो हम कहते हैं हम इबादत कर रहे हैं, तो इबादत मोहब्बत से की जाती है। और मोहब्बत के लिए जरूरी है कि महबूब की हर बात पसंद हो। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ बातें पसंद है, कुछ मेरे दिल को नहीं लगती, या कुछ मुझे पसंद नहीं है, कुछ मेरी मर्जी की नहीं है। बस तेरी मर्जी मेरी मर्जी है, तेरी पसंद मेरी पसंद है। ऐसे सुनते हैं ना आप, ये तो सबको पता है। तो कैसे हो सकता है हम कहें मुझे हमें अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत है, लेकिन बस ये बातें ना मुझे नहीं पसंद। तेरा फैसला मेरा फैसला है। हम्म? जो तूने फैसला कर दिया वही मुझे पसंद है। अल्लाह अकबर। तो कैसे अपने दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ा सकते हैं हम? ये तो कुछ अलामात थी ना। अब हमें किस तरह से ऐसा पता चले कि हम क्या करें कि हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़े, ज्यादा हो। देखें, जो अल्लाह ताला को जितना ज्यादा पहचानता होगा, अल्लाह की जात ही ऐसी है कि उतनी ज्यादा उससे मोहब्बत हो जाए। इंसान नाकिस है ना। हम इंसानों से जब मोहब्बत करते हैं तो जितना ज्यादा उनके बारे में पता चलता है तो उतना कहते हैं कि नहीं ये वाकई, उतने जितने उनसे क्लोज होते जाते हैं ना, करीब होते हैं उनकी जिंदगी, उनको जरा करीब से गौर से देखते हैं, हम कहते हैं कि ये तो इस काबिल ही नहीं है। ऐसे दूर दूर से बैठे हुए बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे इंसानों की मोहब्बत होती है, कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत कर रहा है, उसके बाद शादी हो गई तो वही आपस में झगड़े, और वो इन्हीं से पहले मोहब्बत के दावे कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला वो कामिल जात है, जितना उसके बारे में जानेंगे उतनी उससे मोहब्बत बढ़ेगी। और ये जो हमारे दिलों में कमी है मोहब्बत की, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमें अल्लाह ताला की पहचान नहीं। जो अल्लाह ताला को पहचान ले ना, वो तो मजबूर है उससे मोहब्बत करने पे। वो फिर किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। फिर वो किसी और की मोहब्बत उसकी मोहब्बत के ऊपर कर कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए जो अल्लाह ताला से मोहब्बत चाहता है कि बढ़ जाए, वो अल्लाह ताला की जात को जाने पहचाने। और कैसे कर सकता है ये? अल्लाह ताला के कलाम के जरिए। अल्लाह ताला अपने कलाम में छुपा हुआ है, वो उसके कलाम को पढ़े, सीखे, समझे, उसकी कायनात पे गौर व फिक्र करे। उससे भी अल्लाह ताला की पहचान होगी, उसकी अजमत दिल में आएगी। इसी तरह उसके अस्माए हुस्ना को पहचाने, जाने उनको, ये क्या है उसके अस्माए हुस्ना, इनका क्या मतलब है।
یہ اس کی صفات ہیں، اور کسی کے بارے میں جاننا ہو اس کی صفات جانے، اس میں کیا کیا ہے صفات، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھے گی۔ یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جس نے پہچان لیا اس نے ضرور اس سے محبت کی۔ اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ انبیاء کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی، اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ امام احمد نے تو ایک اور طریقہ بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت انسان کرتا ہے نا تو دنیا سے تعلق کم ہونے لگتا ہے۔ پھر یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی دنیا کی، کیونکہ یہ بہت حقیر نظر آتی ہیں نا۔ وہ اس ذات کا جو پتہ چل گیا، اس سے جب اٹیچمنٹ ہوئی، اس سے جب محبت ہوئی ہے، تو پھر اب یہ چیزیں کیا چیزیں ہیں؟ یہ نہیں کہ پھر انسان رہبانیت اختیار کر لے، مگر ان چیزوں کی وہ محبت دل میں نہیں رہتی، ان چیزوں سے انسان ڈیٹیچ ہونے لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے اٹیچ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بہت ساری چیزیں اس موضوع کے اوپر ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے، وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کون سا ذکر کریں۔ ذکر کے بہت سارے فوائد ہیں جو میں نے آپ کو بیان بھی کیے ہیں، اور ایک ذکر خاص طور پہ جو ہم آج کل کر رہے ہیں، جس پہ بہت ہم توجہ دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آج میں آپ کو وہ ذکر بتاؤں گی جو اسی سے قریب ترین ہی ہے، مگر وہ ایسا ذکر ہے کہ جس سے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور آسمان کے دروازے اس ذکر کے لیے کھلتے ہیں، یہ ذکر اوپر جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی قوم کے ایک آدمی نے کہا یہی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ ان کلمات کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، سبحان اللہ، یہ اوپر کو چڑھے یہ کلمات، اور دروازے ان کے ویلکم کے لیے کھولے گئے، اتنے مبارک کلمات ہیں یہ۔ تو ابن عمر فرماتے ہیں میں نے جب سے یہ بات سنی میں نے یہ کلمات کبھی نہیں چھوڑے۔ تو نماز میں کس وقت ان صحابی نے یہ کلمات کہے تھے؟ نماز میں دعائے استفتاح میں یہ کلمات کہے تھے۔ یعنی یہاں تو آپ سبحانک اللہم و بحمدک والی جو ذکر ہے وہ کر لیں، یا پھر یہ ذکر کر لیں۔ سٹارٹ میں جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ڈائریکٹ سورہ فاتحہ آپ سٹارٹ کر لیں، یعنی پھر سبحانک اللہم و بحمدک والی دعا نہیں پڑھنے کی ضرورت۔ آج کی جو دعا ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے جو آج ہم نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا۔ اللہ اکبر، کہ میں وہ لذت پاؤں۔ ظاہر ہے جب کسی کو کوئی محبوب ہوگا تو اس کے لیے تو سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ وہ اس ہستی کو دیکھے جس سے آج تک وہ محبت کرتا رہا۔ اس کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوگی کہ اس کو دیکھوں، اس کی لذت اسی میں ہے، اس کی آنکھوں کی لذت کہ وہ اس کا دیدار کرے۔ وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور اللہ مجھے شوق دے اپنی ملاقات کا، کہ میرے لیے سب سے بڑا شوق یہ ہو کہ تجھ سے ملاقات ہو جائے۔ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سارے شوقوں پر یہ شوق غالب ہو کہ کب میرے رب سے میری ملاقات ہوگی۔ وہ کیا دن ہوگا،
خوابوں میں، سوچوں میں، خیالوں میں انسان یہ سوچ رہا ہو وہ کیا دن ہوگا. جیسے کسی محبوب کے لیے انسان کو ہوتا ہے دنیا میں جن کے ساتھ محبتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انسان خیالوں ہی خیالوں میں ملاقاتیں کرتا رہتا ہے، اور وہ اس خیال کو بھی پسند کرتا ہے، اس سوچ کو بھی، اس سوچ سے بھی لذت لیتا ہے کہ جب ملاقات ہوگی تو وہ سما کیا ہوگا. آپ نے شاعروں کو دیکھا، انہوں نے اپنی شاعری میں کس طرح سے لکھا ہوتا ہے کہ وہ وصل کی رات، وہ گھڑی جب محبوب سے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ ملاقات بڑی چیز ہے، یہ انہی کو سمجھ آتی ہے جو کسی سے محبت کرتے ہیں اور بہت شدید کرتے ہیں. آگے اسی دعا میں فی غیر ضراء مضرات، کہ بغیر کسی ضرر کے، بغیر کسی تکلیف کے جو نقصان پہنچائے، اور ولا فتنۃ مضلۃ، اور بغیر کسی فتنے میں پڑے ہوئے جو گمراہ کر دے. تو یعنی میں یہ نہیں کہ کوئی تکلیف پہنچے اس کے بعد، جیسے قبر کا عذاب ہے، جیسے جہنم کا عذاب ہے، اس سے گزر کے پھر تیرے سے ملاقات ہو، یا کہ کسی فتنے میں ایسے میں پڑھوں پھر تجھ سے ملاقات ہو. نہیں، اے اللہ مجھے اس کے بغیر ہی اپنی ملاقات دے دینا. اور پھر آگے اللہم زینا بزینت الایمان، اے اللہ مجھے زینت دے، مزین کر دے، مجھے بیوٹیفائی کر دے ایمان کی زینت سے. ایک ڈیکوریشن ایمان کی بھی ہوتی ہے، ایک خوبصورتی ایمان کی بھی ہوتی ہے. اللہ مجھے ایمان کی زینت عطا فرما کہ میں اس سے مزین ہوں. سبحان اللہ، بہت ہی پیاری دعا ہے یہ، اور یہ ایک لمبی دعا کا حصہ ہے. تو ضرور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. واقعی جس کو محبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ، اور وہ اس دعا کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے کہ سب سے اوپر اس کی محبت ہو، اور ہر محبت اس کے نیچے ہو، اس کے تابع ہو. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.